معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے ہے جو کہ دلوں کی باہیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ بھائی اور دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے والے ہیں انتہائی بہترین اور انتہائی آزمودہ نسخہ ہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں پر اپنے کلینک میں اپنے پریکٹس کے دوران آزمایا ہے۔ جب 100% رزلٹ اس کا آیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب کے ویور کے ساتھ اس نسخے کو شیئر کر لوں۔ بھائی اور دوستو، یہ نسخہ ملی خلیہ، یہ ایک قسم کا مرض ہے۔ گریجویٹ لوگ تو اس نام سے واقف ہوں گے، تعلیم یافتہ لوگ، لیکن عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ ملی خلیہ دماغ کی ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس میں انسان حد سے زیادہ تنہائی پسند بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ رلنا ملنا اس کا دل نہیں کرتا، اور ہر وقت مختلف قسم کے وساوس میں، وہم میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس مرض کا نام ہے ملی خلیہ اور جنون، دیوانگی۔ ان دو مرضوں میں خاص کر انتہائی کارآمد اور آزمودہ نسخہ ہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں پر آزمایا ہے۔ نیند آور ہے، مریض کو خوب نیند دلاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جوز بھی نشہ آور نہیں ہے، نشہ دلانے والی جوز نہیں ہے اس میں۔ تو بھائی اور دوستو، بنے رہیے ہمارے ساتھ، چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ بھائی اور دوستو، آج کا نسخہ جو ہم دماغ کے لیے بتانے والے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس نسخے کی اگر میں صفات بیان کرنا شروع کر لوں تو یقین مانیے کہ 1 گھنٹے میں بھی اس کے صفات کور نہیں ہو سکتے۔ اس کے جو فوائد ہیں اس نسخے کے، وہ 1 گھنٹے میں بھی کور نہیں ہو سکتے۔ بھائی اور دوستو، یہ معدے کے لیے انتہائی مفید ہے، جسمانی دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور دماغ کے لیے تو بالخصوص انتہائی مفید ہے۔ جنون تک کے امراض یہ کور کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس میں وہ جنون شامل نہیں ہے جو پیدائشی ہو۔ پیدائشی جنون لگ بھگ تقریباً لاعلاج ہوتا ہے۔ یہ وہ جنون کے بارے میں، اس جنون کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جو نشہ اور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے آ جاتا ہے، یا ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے آ جاتا ہے، یا ویسے ہی دماغی کمزوری کی وجہ سے جنون آ جاتی ہے۔ یہ اس جنون کے لیے انتہائی بہترین اور کارآمد نسخہ ہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں پر آزمایا ہے۔ بھائی اور دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے بہترین ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے یوٹیوب پر آتے رہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک، یہ پروسیس مکمل کر لیں۔ اور ایک میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں، درخواست کر لیتا ہوں، جو کہ تقریباً میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، کہ میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا۔ اگر فیس بک میں کر سکتے ہو، اگر یوٹیوب پر کر سکتے ہو، اور اگر واٹس ایپ پر کر سکتے ہو، اور اگر انسٹاگرام پر کر سکتے ہو، شیئر اس لیے کرتے رہنا کہ اگر آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے، کسی کی زندگی بن جائے، کسی کی بیماری ٹل جائے، تو یہ آپ کے لیے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک شیئر آپ کی
اجر و ثواب میں اضافہ پھر ضرور کر لے گا اگر آپ خلوص نیت سے، خالص نیت سے، اخلاص سے شیئر کریں گے۔ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اگر آپ شیئر کریں گے۔ تو بھائیوں اور دوستو، زیادہ وقت میں آپ کا مناسب لینا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ویڈیو پھر زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ قلم اور کاغذ اٹھائیں اور نسخہ اپنے ساتھ لکھ لیں۔ اس کے اجزاء ترکیبی ہر جگہ پر تقریباً عام پنسار سٹور کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ ہر پنسار والے کے پاس آسانی سے ملیں گے۔ اور بھائی اور دوستو، یہ آپ خود اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے تیار کر سکیں گے، اور استعمال بھی انتہائی آسان ہے، اور قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، کم قیمت میں تیار کی جا سکتی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے قلم اور کاغذ اٹھایا ہوگا۔ میں 2-3 دفعہ ریپیٹ کر لوں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے آپ لکھ سکیں۔ تو بھائی اور دوستو، کیست شیرین یہ ایک جز ہے۔ کیست شیرین، ازگند نگوری اور اجمود اور زیرہ سیاہ اور زیرہ سفید اور سونٹ اور مرچ سیاہ اور فلفل دراز اور پاڑا اور سندہ نمک اور سنکہولی بوٹی، یہ تقریباً 6-7 اجزاء ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں۔ کیست شیرین، ازگند نگوری، اجمود، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، سونٹ، سندہ نمک، سنکہولی بوٹی، یہ تقریباً 8 چیزیں 9 چیزیں بنتے ہیں۔ اس کو باریک پیسیں، مثل غبار کر لیں، ایسا باریک پیس لیں۔ اس کے بعد برہمی بوٹی، اگر آپ پہچانتے نہیں، عام علاقائی بوٹی ہے، تقریباً ہند پاک میں، پاکستان میں اور انڈیا میں ہر جگہ پر ملتی ہے۔ اگر آپ پہچانتے نہیں تو گوگل پر برہمی بوٹی سرچ کر لیں، وہاں پر امیجز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ برہمی بوٹی کو سبز حاصل کرنا ہے، اس کو کوٹنا ہے، اس کی رس کو نکالنا ہے۔ پھر اس رس میں اس صفوف کو، جو میں نے بتایا ہے، اس صفوف کو بھگونا ہے اور خشک کرنا ہے، بھگونا ہے اور خشک کرنا ہے۔ تقریباً 5-6 دفعہ، جتنے زیادہ دفعہ آپ بھگو سکیں اور خشک سکیں، اگر 10 مرتبہ ہو سکے تو انتہائی مفید اور کرامت چیز بن جائے گی۔ اگر 10 مرتبہ آپ اس کو بھگوئیں، اس صفوف کو اس برہمی بوٹی کی رس میں، اور اس کے بعد خشک کر لیں، پھر بھگوئیں، پھر خشک کر لیں، پھر بھگوئیں، پھر خشک کر لیں۔ اس طرح اگر آپ 10 مرتبہ پوری کر لیں گے تو انتہائی بہترین نسخہ بن جائے گی۔ پھر اس کو باریک پیس لیں اور 3 ماشا تک اس کو شہد کے ساتھ ملا کر مریض کو چٹانا ہے۔ 3 ماشا شہد کے ساتھ ملائیں اور مریض کو چٹائیں۔ دن میں تقریباً 2-3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 اور 2 مرتبہ بھی کام کرتا ہے۔ 1 مرتبہ اگر مرض کی شدت زیادہ نہ ہو تو 1 مرتبہ بھی کام کر دیتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اور آپ کی نسخہ۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس قسم کے بہتر اور اس قسم کے ریزلٹیبل نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، آپ کے سامنے فارمولیشن ایسے نسخہ جات کا لا سکوں جو نسخہ جات میں نے اپنے کلینک میں اپنے ایکسپیرینس کے دوران آزمائے ہو۔ تو یہ تھی بھائیو اور دوستو آج کی ہماری اور آپ کی نسخے کا ویڈیو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔